آپ نے حضرت جلال الدین سیوطی اپنی صدی کے مجدد ہیں، یہ ان کی تفسیر ہے. یہ سورہ بینہ کی تفسیر میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مرفوع بیان کی ہے. This is one of the persons who prefers Hazrat Ali radiallahu anhu to everybody in Ummah. Therefore, he has got this tradition, elevated tradition. حدیث مرفوع elevated tradition. وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ جو خیر البریہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے سورہ بینہ میں، اس میں علی تو ہے اور تیری جماعت کے لوگ ہیں، اور تم رب سے راضی ہو جاؤ گے، رب تمہیں خوش کر کے چھوڑ دے گا. اب ملاحظہ فرمائیے، یعنی ایک میں کہوں جو میں چاہتا ہوں وہی ہو کر کے رہے، یہ انصاف نہیں ہے. میرا خیال نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں. ہاں نماز، لیکن آج بات پوری کر کے چھوڑنی ہے. جو کسی نے سانپ نکالنا ہے وہ ایک مرتبہ نکال لے. مجھے آگے کافی لوگوں نے فون کیے کہ تم نے آنا ہے لوٹن میں تو سنبھل کے آنا ہے، تمہارا حساب لیا جائے گا. میرا حساب تو اللہ تعالیٰ لے گا قیامت کے میدان میں، اور وہ دن پکا مقرر ہے. لیکن دنیا میں جو مجھ سے حساب لینا چاہتا ہے وہ آج لے لے. یہ جملہ صداقت کی نشانی، صداقت کی نشانی، نعرہ غوثیہ. اب نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. یہ مروج الذہب ہے امام مسعودی کی. امام مسعودی جو ہیں ان کا سن وفات 446 ہے، یعنی پرائمری سورسز میں سے ہے، آج کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے نہیں ہے. آج کے حالات میں لوگ ایک دوسرے سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کی عداوت کی بنیاد پر بھی لاکھوں باتیں لکھنے لگے ہیں. یہ اس وقت کی کتاب ہے جب یہ بیماری نہیں تھی. اس کے جلد نمبر 3 کے اندر صفحہ 51 سے لے کر کے صفحہ 52 تک خطبہ ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس کا. اب ہمیں ایک اور طلب بات یہ ہوگی کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری امت سے بھی افضل ہیں، تمام صحابہ سے افضل ہیں، سابقہ امتوں سے بھی افضل ہیں. لیکن یہ جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ سارے عالم اسلام کا عقیدہ نہیں. صحابہ میں ایک بڑی تعداد ہے جو حضرت علی مرتضیٰ کو افضل سمجھتے ہیں، جن کی حیثیت فقہا کی ہے. لوئرز ہے، وہ فقہا ہیں، مجتہد ہیں. ان کی حیثیت عام مولوی کی حیثیت نہیں، نہ عام صحابہ کی حیثیت ہے. صحابہ میں وہ ممتاز آدمی مانے جاتے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیں، جلد نمبر 3 ہے، یہ میرے پاس اٹھی ہوئی ہے مسعودی کی مروج الذہب. مروج الذہب کے صفحہ 51 سے 52 تک یہ بحث ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ واقعہ یوں ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کو یاد ہے جس طرح ہمارے نعروں میں لوگ حق چار یار کہتے تھے، تو میں کہتا تھا حق سب یار کہو تاکہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس میں آئیں. یاد ہے آپ کو؟ یہاں سے 25-30 برس پہلے کی بات ہے. تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا موقع پہلے دن سے واضح ہے. ہم نے کبھی کسی بات کو چھپایا نہیں، اور جو عقیدہ رکھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر رکھتے ہیں، اللہ وجل بصیرت رکھتے ہیں، جس کے بارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اس کا کیا معنی ہے کہ قیامت کے میدان میں جا کے کان پکڑ لے؟ عقیدہ تو وہ ہوگا جو قیامت کے میدان میں سرخرو کرے. یہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دربار ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس ان کے پاس موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مہربانی کرو کہ آپ ایسے کرو کہ خلفائے راشدین کا ذکر کرو. انہوں نے پہلے وصفہ ابا بکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحب بیان کیے. ایک لمبا چوڑا خطبہ ہے اور اس میں کہا کہ ان کی ذات پاک جو فاقہ اصحابہ ورعن و کفافن فسادہم زودن و افافن وغضب اللہ علی من ابغضہ وطعن علیہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ پر فوقیت حاصل کر کے تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے اور پاک دامنی کے اعتبار سے اسی طریقے سے انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کیے اور ان کا ذکر کیا کہ فتح البلاد اور دخل الدین و امر العباد و امن العباد فعاقب اللہ علی من تنقصہ اللعنہ الی یوم الدین. جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر کوئی عیب تراشی کرے، الزام کرے، خدا تعالیٰ اس پر لعنت بھیجے. اس لیے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فضائل بھی بیان کیے. آخر میں جناب حیدر کرار کا انہوں نے ذکر کیا. ان کا اب جناب علی مرتضیٰ کا ذکر کر. قال رضی اللہ عن ابی الحسن کان واللہ علام الہدا وکافت تقا. حضرت علی جس کا نام ہے وہ ہدایت کا مینار تھا، ہدایت کا جھنڈا تھا، ہدایت کی نشانی تھا. وکافت تقا اور پرہیزگاری کی جائے پناہ تھا. وہ محل الحجا شعور کا محل تھا، شعور کے جتنے سوتے ہیں وہ اس سے پھوٹتے تھے. وہ بحر الندا اور سخاوت کا سمندر تھا. وہ تود النہا اور عقل و دانش کا کوہ طور تھا. وہ کافل الا للورا اور بلندی کا مخلوق کے لیے ایک جائے پناہ تھا. داعین الی المحجۃ العظمیٰ سب سے بڑی دلیل کی طرف وہ بلانے والا تھا. یہ سارے پہلے خطبے آپ کو میں نے پڑھ کے سنائے. یہ دربار ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا. خطیب ہیں حضرت عبداللہ بن عباس. کتاب ہے مروج الذہب، لکھنے والا ہے مسعودی، صفحہ 300. اس کے جو سن وفات ہے 446 ہے. اب یہ پرائمری سورسز میں سے ہے. کتاب اگر معتبر نہ نکلے تو خدا ذمہ ہے، میں ذمہ ہوں. اگر یہ نکلے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کو بھی آپ حق پر تسلیم کریں گے جو اب آپ کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں. یہ سرکار ان اصحابی کا نجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے جس صحابی کا جو بھی عقیدہ ہے وہ حق ہے، جس کے پیچھے چلو گے منزل پہ پہنچاؤ گے. حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے سرکار نے اس کو ترجمان القرآن کہا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اور دور فاروقی میں اگرچہ وہ چیف نہیں تھے ساری لیجسلیشن کے، لیکن ان کا سلوک جو تھا وہ چیف کی طرح تھا. یہ حضرت فاروق اعظم کے خالزاد بھائی بھی تھے اور قانون دان بھی بڑے پائے گئے تھے. آگے چل کر لکھتے ہیں متمسکا بالعروۃ الوثقی، خدا کا جو نہ ٹوٹنے والا حلقہ ہے اس سے پنجہ مارنے والے تھے. خیر من آمن واتقى، جو جو ایمان لایا ہے، جو جو متقی ہوا ہے، ان سب سے افضل حضرت علی ہے. پلیز کم ہیئر. Read for me to the people. خیر من آمن واتقى. He was the best person from all of the persons who believed in Allah and they avoided the sins. وَأَفْضُلُ مَنْ تَقَمَّصَ وَارْتَدَى، اور وہ ان سب سے افضل تھے جنہوں نے کرتا پہنا ہے، جنہوں نے قمیص پہنی ہے. Whosoever wore the clothes, he was the best of them. یعنی یہ کہ کوئی یہ نہ کہ پہلوں کی بات نہیں ہے، پچھلوں کی بات نہیں ہے، کہا جس نے قمیص پہنی ہے. وَأَفْضُلُ مَنْ تَقَمَّصَ وَارْتَدَى وَأَبَرُّ مَنْ انْتَعَلَى وَسَعَى، جس نے جوتا پہنا ہے اور دوڑا ہے وہ سب سے افضل ہے. اس کا مطلب یہ نہ زمانے کی قید ہے، نہ علاقے کی قید ہے، نہ ملک کی قید ہے، نہ بولی کی قید ہے. کسی بھی دور کا کوئی آدمی ہے بعد از انبیاء ہے، علی سب سے افضل ہے. کون کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں. اور صحابہ کرام اور تابعین کا اجتماع ہے، اس میں سے کوئی اس بات پر معترض نہیں ہوتا. اس کا نام ہے اجماع سکوتی. وَأَفْصَحُ مَنْ تَنَفَّسَ وَقَرَأَ وَأَكْثَرُ مَنْ شَاهِدَ النَّجْوَى، جس آدمی نے تنہائی کی سب سے زیادہ میٹنگ پائی ہے وہ علی ہے. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب سرکار سے تنہائی میں پرائیویٹلی بات کرنا چاہو تو پھر تم کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کیا کرو. اس پر صرف حضرت حیدر کرار نے عمل کیا، بعد میں منسوخ ہوگی. پہلے واجب تھا کہ کچھ نذرانہ دے اور بعد میں ملاقات کرے. اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، استحباب باقی ہے. یعنی مستحب ہے یہ بات اپنے شیخ